باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی خیریت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ویورز، آج میں یہ ویڈیو اس مقصد کے لیے بنائی ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اور ہم سب لوگ یہ جانتے بھی ہیں کہ ہمارا دین ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا نظام ہے جو ہمیں کسی بھی صورتحال میں تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتا۔ چاہے وہ کوئی مصیبت ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ ہماری پریشانی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور ہماری وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس جو ہے وہ دوبارہ پھیل رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی دوسری لہر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے تمام دنیا میں ایک افراتفری کا عالم جو ہے وہ مچا ہوا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے ویورز نہ صرف لوگ بیمار ہوئے ہیں بلکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بے روزگار ہو گئی ہے۔ بچے تعلیم کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے ہیں، اور اس بیماری کی وجہ سے ایک آفت جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کسی بھی موقع پر تنہا نہیں چھوڑتے، اکیلے نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع کے لیے، ہر مصیبت اور پریشانی کے لیے ہمیں اس قسم کی دعائیں بتائی ہیں ویورز، کہ اگر ہم ان دعاؤں کو استعمال کریں، انہیں صبح شام پڑھیں، تو ہم ہر آفت اور بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آج دیکھیں دنیا میں کرونا وائرس جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، مختلف قسم کے انجیکشنز بنائے جا رہے ہیں، ادویات بنائی جا رہی ہیں، لوگوں کو پریکاشن لینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ماسک پہنیں، سوشل ڈسٹنس رکھیں۔ یہ بھی درست ہے، ہمارا دین اس کی بھی اجازت دیتا ہے، ایسا بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویورز ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے۔ ہمارا دین بہترین نظام ہے، وہ ہمیں کسی معاملے میں اکیلا نہیں چھوڑتا، لیکن ہم چونکہ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ مغرب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم اپنے اصولوں اور قواعد کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت دعا بتانے لگا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں بتائی ہے کہ اگر ہم صبح اور شام یہ دعا پڑھتے رہیں تو ہم کرونا وائرس کیا دنیا کی ہر آفت سے، برائی سے، بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو وہ دعا جو ہے میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ میں سے بہت لوگ اس کو جانتے بھی ہوں گے، الحمدللہ پڑھتے بھی ہوں گے، تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہیں گے۔ تو وہ دعا ہم پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ ساتھ اس دعا کو دہرائیے تاکہ ہم سب جو ہیں اسے محفوظ رہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ دعا آپ نے روزانہ نماز فجر کے بعد 3 دفعہ اور پھر نماز مغرب کے بعد 3 دفعہ جو ہے وہ پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہمیں ضرور حاصل ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم آفنی فی بدنی، اللہم آفنی فی سمعی، اللہم آفنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ دوبارہ سنیے، اللہم آفنی فی بدنی، اللہم آفنی فی سمعی، اللہم آفنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اب اس کے ترجمے کی طرف دیکھیے، اللہم آفنی فی بدنی، اے اللہ میرے بدن کو عافیت عطا فرما۔ اللہم آفنی فی سمعی، یا اللہ میری بصارت کو، میری سماعت کو یعنی سننے کی قوت کو بھی بصیرت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اللہم آفنی فی بصری، اور میری جو قوت بصارت ہے، دیکھنے کی قوت ہے، اس کو بھی عافیت عطا فرما۔ لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں آپ کے سوا۔ تو یہ ایک ایسی دعا ہے، مختصر سی دعا ہے، اگر ہم اس دعا کو پڑھتے رہیں تو ہر قسم کی آفت سے، بلا سے، مصیبت سے ویورز ہم محفوظ رہیں گے۔ ہمیں ان چیزوں کی طرف آنا چاہیے، ہمیں دنیاوی معاملات بھی اختیار کرنے چاہیے۔ میرے ذہن میں ایک بزرگ کا واقعہ آیا کہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے،
جو ہمیشہ جب بیمار ہوتے تھے تو اس وقت کے جو طبیب ہوتے تھے یا معالج ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے، دوا لے کے آتے تھے، مگر ان کا ایک معمول تھا کہ جب وہ دوا لے کے آتے تھے تو دوا لانے سے پہلے، یعنی دوا کو استعمال کرنے سے پہلے وہ 2 رکعت نوافل ادا کرتے، اس کے بعد دوا کھاتے۔ کافی عرصے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دفعہ ان کے شاگردوں نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ حضرت ذرا یہ بتائیں کہ آپ کے اس عمل کی وجہ کیا ہے کہ آپ دوائی بھی لے کے آتے ہیں مگر دوائی استعمال کرنے سے پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ دوا کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں یہ سب اس لیے کرتا ہوں کہ میں اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہوں کہ شفا میرے اللہ نے دینی ہے، دوائی نے نہیں دینی۔ دوا جو ہے وہ ایک ثانوی چیز ہے، دوا بعد میں استعمال کی جائے گی، یعنی سب سے پہلے اللہ کی عبادت جو ہے اس پہ توکل جو ہے وہ بنیادی چیز ہے۔ لہٰذا میں دوا بھی استعمال کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے پہلے اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہوں کہ مجھے اللہ پر یقین ہے، اللہ پر اعتماد ہے۔ دوا دوسرے نمبر پہ اور ثانوی درجے میں آتی ہے۔ تو یہی صورتحال ہم نے اختیار کرنی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی فہرست میں کہاں رکھا ہوا ہے، اللہ کے حکم کو، اس کے پیارے حبیب کے حکم کو۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم اپنے روزانہ کی روٹین دیکھیں تو ہمیں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کہیں نظر نہیں آتے، یا کہیں 10ویں 20ویں نمبر پہ نظر آتے ہیں، اور پہلے نمبر پہ صرف دنیا نظر آتی ہے، پیسے کی ہوس نظر آتی ہے، اقتدار کا لالچ نظر آتا ہے۔ تو جب تک ہم ان چیزوں پر عمل کرتے رہیں گے، ہم اپنی آخرت کو، ہم مسلمان ہیں ویورز، یہ بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے صرف اس دنیا کو نہیں سنوارنا، ہمارا بنیادی مقصد آخرت پہ نگاہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم آخرت کو نہیں سنوار رہے اور صرف اس دنیا کی تک و دو میں لگے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں، تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم اسی طرح بھاگتے رہیں گے۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پھر قبر تک انسان پہنچ جاتا ہے لیکن یہ دولت کی ہوس جو ہے وہ اس کی جان نہیں چھوڑتی۔ لہٰذا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے دین کے جو عقائد ہیں، جو اصول ہیں، ان کو سامنے رکھنا ہے، تو ہم دنیا کی ہر بیماری سے ویورز لڑ سکتے ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہتھیار کس وقت استعمال کیا جاتا ہے؟ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، دشمن کے حملے کا خوف ہوتا ہے، تو وہ ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ تو نبی رحمت فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ جب مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، شیطان تم پہ غلبہ حاصل کرنے لگے، تمہیں بہکانے لگے، تو دعا کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرو۔ بیماری کے خلاف دعا کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرو، تنگ دستی کے خلاف دعا کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرو، تو تم کبھی ناکام نہیں ہو۔ ہماری صورتحال کیا ہوتی ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، لیکن جب بیماری حد سے بڑھ جاتی ہے، جب سب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، جب بھی ہر دوا جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوتی، اس وقت ہم مصلی بچھا لیتے ہیں اور دعا کرنا شروع کر، یعنی جو مصلی سب سے پہلے بچھانا چاہیے تھا، ہر ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے جو مصلی بچھانا چاہیے تھا، ہر دوا کو استعمال کرنے سے پہلے جو مصلی بچھانا چاہیے تھا، وہ مصلی ہم سب سے آخر میں بچھاتے ہیں جب سب جواب دے دیتے ہیں۔ اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو اس وقت بھی وہ مصلی نہیں بچھاتے۔ تو ویورز، ہم نے اپنا طرز عمل دیکھنا ہے۔ لہٰذا یہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں آپ سے بحیثیت مسلمان، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اچھی بات دوسرے تک پہنچائے، وہ دوسرے کو محفوظ کرے، وہ دوسرے کو آفتوں سے بچانے کا اگر طریقہ کوئی جانتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا، تو اس کو آگے ارسال کرے۔ جو میں اپنی ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو یہ دعا ہم سب نے پڑھنی ہے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ السلام علیکم۔